اس وقت جانتے تھے کہ یہ زہر ہے یا نہیں؟ اگر جانتے تھے تو پھر کیا یہ خودکشی نہیں تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ ائمہ جانتے تھے اور خودکشی بھی نہیں تھی تو یہ جواب صحیح ہوگا۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ فرمائیے کہ حضرت جناب خضر اس بچے کو قتل کرنے میں مجرم تھے یا نہیں؟ یہی تو سوال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بچے کو قتل کیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، یہی کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ؟ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا یا نہیں؟ کس چیز کا؟ اس بچے کو قتل کرنے کا، اور وہ قتل نہ کرتے تو مجرم ہوتے، قتل نہ کرتے تو مجرم ہوتے، لیکن آپ کو انہوں نے بتا دیا، آپ مان گئے۔ پوچھتا ہوں کہ جب معصوم ہے اور معصوم زہر کو پی رہا ہے، حکم خداوندی کی موافقت کر رہا ہے یا مخالفت؟ معصوم اپنے لیے حکم خدا کو خود بہتر جانتا ہے یا تو اور میں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ معصوم کے لیے کیا حکم ہے؟ خودکشی فعل حرام ہے، خودکشی فعل حرام ہے، لیکن خودکشی تب فعل حرام ہے جبکہ اللہ کا حکم نہ ہو اپنا سر دینے کے لیے، اپنی موت کو قبول کرنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ اور خضر کا ہے، یہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ کچھ احکام باطنیہ الہیہ ہوتے ہیں، کچھ اندر اندر سے اللہ کے احکام ہوتے ہیں کہ جو ان ہستیوں کو ہوتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اللہ ان کے لیے خصوصی احکام جاری کرتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حضرت موسیٰ کو دریا میں پھینک دینا، یہ اطاعت تھی یا جرم تھا؟ جی ظاہری طور پر آپ سمجھتے ہیں جرم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جرم نہیں کہنا چاہیے جب قرآن تیرے سامنے واضح کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے حضرت موسیٰ کی ماں کو کہا تھا تو پھینک دے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کون سے بڑی فن خان بنے ہوئے ہیں؟ آپ چھوڑیں اپنے علم کو، بات کریں ان کی جو کر رہا ہے وہ کون ہے؟ جو کر رہا ہے اگر وہ غیر معصوم ہے آپ ہزار احتمالات دیتے رہیں، اگر کوئی غیر معصوم ہے آپ ہزار احتمالات دیتے رہیں، لیکن اگر کوئی معصوم ہے، اگر کوئی امام ہے، اگر کوئی نبی ہے تو آپ کو ماننا پڑتا ہے نا کہ اس کا اندر سے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کئی ایک واقعات کے ذریعہ تجھے یہ بتایا ہے کہ اندر سے بھی کوئی باطنی اللہ کی طرف سے گفتگو ہوتی ہے بعض ہستیوں کے ساتھ، اور وہ ہستیاں پورے یقین کے ساتھ اللہ کے حکم کو مانتی بھی ہیں اور اللہ کے حکم کی تابعداری بھی کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، اور بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر۔ اور میں یہاں استدلال کرنا چاہوں گا علماء کرام کے سامنے، یہ نہیں کہا کہ یا ابت افعل ما رأیت فی المنام، نہیں، ما تؤمر۔ معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل کی نگاہ میں خواب میں ابراہیم کو امر ہوا، خواب میں حضرت ابراہیم کو امر ہوا ہے۔ اب حضرت ابراہیم اس امر کی تابعداری کریں یا نہ کریں؟ کرتے ہیں تو ابراہیم ہے، کرتے ہیں تو خلیل اللہ ہے، نہیں کرتے ہیں تو خلیل نہ رہیں۔ تو معلوم ہوا ان معصوم ہستیوں کا ایک تعلق باطنی طور پر اپنے خالق سے ہوتا ہے، اور جب کبھی خالق انہیں اپنی مرضی سے آگاہ کرتا ہے اور ان کو امر دیتا ہے کہ اب تمہاری تکلیف یہ ہے کہ تم ایسا کرو، تو وہ ایسا کر گزرتے ہیں۔ لہذا انہیں علم ہو کہ زہر ہے، لیکن حکم خدا ہوتا ہے کہ پی لو تو وہ پی لیتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ حکم خدا ہے؟ ہمیں ایسے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ معصوم ہے، اور معصوم کبھی امر الہی کی مخالفت